السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 سے لے کے آیت نمبر 240 تک کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، مگر انہیں دکھ دینے کے لیے نہ روکو کہ زیادتی کرو، اور جو ایسا کرتا ہے اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو اور اسے جو اس نے کتاب و حکمت سے تم پر نازل کیا ہے، جس سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کے لیے اپنے شوہروں سے نکاح کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالو، جب وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہوں، اور یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ بات تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے اور بہت ہی ستھری ہے، اور اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو اس شخص کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے پورے 2 سال دودھ پلائیں، جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ دستور کے مطابق ان کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے۔ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی خاطر دکھ دیا جائے اور نہ اسے جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی خاطر۔ اور وارث کی ذمہ داری بھی اسی طرح ہے۔ پھر اگر وہ دو باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جب تم دستور کے مطابق جو تم دیا کرتے ہو پورا ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ اور 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے متعلق دستور کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام اشارے سے دو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں یاد کرو گے، لیکن چھپ کر ان سے وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ کوئی مناسب بات کہو، مگر عقد نکاح کا عزم نہ کرو جب تک یہ حکم اپنی مدت پوری نہ کر لے۔ اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو جنہیں تم نے چھوا ہی نہیں یا جن کا مہر بھی مقرر نہیں کیا طلاق دے دو، مگر انہیں خرچہ دو۔ خوشحال کے ذمہ اس کی توفیق کے مطابق ہے، اور تنگ دست پر اس کی توفیق کے مطابق خرچہ دستور کے مطابق۔ یہ نیکوکاروں پر لازم ہے۔ اگر تم انہیں چھونے سے طلاق دے دو مگر ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف ادا کرو، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے۔ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولو، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ دعاؤں کی حفاظت کرو اور وسطی نماز کی، اور اللہ کی اطاعت میں کھڑے رہو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل یا سوار ہی اللہ کو یاد کر لو۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم جانتے نہ تھے۔
اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک خرچ دینے اور نہ نکالنے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کسی دستور کے مطابق اپنے لیے کریں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔